اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین کتاب مغنی الادیب درس نمبر 13 تنبیہ قیل کا تخرج عن کل من الظرفیت والاستقبال ومعنی الشرط الافضل بحث ہماری چل رہی تھی کہ وہ کلمات کے جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں ان میں دوسرا کلمہ جو ہمارا مورد بحث ہے وہ ہے اعزا۔ اعزا کے بارے میں بیان ہوا کہ اعزا کی دو قسمیں ہیں، ایک اعزائے فجائیہ ہے جو مفاجات کے لیے آتا ہے اور اچانک کے معنی میں آتا ہے، جس کے بارے میں ذکر ہو چکا کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، وسط کلام میں داخل آتا ہے اور اس سے جواب و جزا کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اعزائے غیر مفاجات، وہ اعزا جو مفاجات کے علاوہ آتا ہے۔ یہ اعزائے مفاجات جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اعزائے غیر مفاجات کی دو قسمیں ہیں، غالبیہ اور غیر غالبیہ۔ اعزا جو غیر مفاجات کے لیے ہے اور غالب ہے، غالبیہ ہے، اس میں تین خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں ظرفیت پائی جاتی ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ اسم ہے ظرف زمان مستقبل کے لیے، یعنی ان میں استقبال پایا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معنی شرط پایا جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، تو ان تین خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ظرف ہے ایک، استقبال معنی پایا جاتا ہے دو، شرط کا معنی پایا جاتا ہے تین۔ جب شرط کا معنی پایا جاتا ہے تو پھر اس میں جواب و جزا کی بھی ضرورت ہے، اس میں جواب و جزا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اعزائے غالبیہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا۔ آج ہماری بات ہے دوسری قسم کی، اعزا جو غیر مفاجات کے لیے آتا ہے، اس کی دوسری قسم ہے غیر غالبیہ۔ غیر غالبیہ فرماتے یہ ہیں کہ یہ اعزا غیر غالبیہ جو ہے اس میں کبھی ظرفیت کا معنی نہیں پایا جاتا، شرطیت اور استقبالیت ہے، ظرفیت نہیں ہے۔ کبھی ظرفیت اور شرطیت ہے، استقبالیت نہیں ہے۔ کبھی ظرفیت اور استقبالیت ہے، شرطیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آغا فرماتے ہیں ابو الحسن اخفش صاحب جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعزا جو غیر مفاجات کے لیے ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ظرف واقع ہو۔ بقول جمہور کے، جمہور کہتا ہے ہمیشہ ظرف واقع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غالباً ظرف ہوتا ہے لیکن بعض اوقات غیر ظرف بھی آ جاتا ہے۔ غیر ظرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیشہ مفعول فی واقع ہونا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف متصرف اور غیر متصرف۔ غیر متصرف وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ مفعول فی واقع ہوتا ہے۔ جمہور نحوی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ ہمیشہ مفعول فی واقع ہوتا ہے۔ مولانا اخفش صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں آغا، واجب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ مفعول فی واقع ہو، بعض اوقات یہ اس میں ظرفیت نہیں پائی جاتی، یعنی مفعول فی واقع نہیں ہوتا۔ یہی معنی ہے کہ یہ غیر غالبی ہے۔ غالباً ظرفیت ہے لیکن غیر غالبی کیا ہے؟ اس میں ظرفیت نہیں پائی جاتی۔ جیسے مثال ہے قرآن کی، اور مزے کی بات ہے قرآن کی مثال دے رہے ہیں کہ حتی اذا جاؤہا، یہاں پر دیکھیں یہ حتی حرف جارہ ہے اور اذا اس کے ذریعے مجرور واقع ہو گیا، حتی اس کے لیے مجرور واقع ہوا۔ علامہ اخفش ابو الحسن اخفش صاحب کیا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے حتی یہ اذا ہمیشہ ظرف واقع ہو،
غیر ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے نزدیک یہ اذا ظرف متصرف ہے، اذا ظرف متصرف ہے کہ جو کبھی ظرف واقع ہو سکتا ہے، کبھی مبتدا بھی ہو سکتا ہے، کبھی خبر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جار مجرور بھی، جیسے کہ جار مجرور واقع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی میں ابو الفتح ابن جنی جو ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آغا صاحب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اذا جو ہے ظرف واقع ہو، آئیں ہم آپ کو قرآن میں دکھاتے ہیں کہ یہ غیر ظرف بھی واقع ہوا ہے۔ سورہ واقعہ میں جو 7 قاری ہیں، ان 7 قاریوں میں سے 4 قاریوں نے اس آیت کو یوں پڑھا ہے کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ۔ اگر یہ مرفوع پڑھا جائے تو ہمارا مورد بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آ جائے گا کہ نہیں یہ اذا ظرف ہی ہے۔ کہتے ہیں 3 فقہا یعنی قاری ایسے ہیں جنہوں نے اس کو منصوب پڑھا ہے، خافضتاً رافعتاً، یہ پڑھا ہے، کاذبتاً خافضتاً رافعتاً۔ اگر اس کو منصوب پڑھا جائے تو کیوں پڑھیں گے؟ جنہوں نے مرفوع پڑھا وہ کہتا ہے یہ خبریت کی بنا پر، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے یہ حال ہے، یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ جو منصوب پڑھ رہے ہیں نا 3 قاری صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ حال ہیں تو پھر کہتا ہے اذا وقعت الواقعۃ، یہ محترم واقع ہو رہا ہے مبتدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا۔ وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئے ہم دکھا دیں، ہم نے دیکھ لیا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ اذا ہمیشہ مفعول فی واقع ہو۔ پہلا اذا مبتدا ہو گیا ہے، دوسرا اذا جو ہے خبر ہوا ہے، تو یہ اذا ظرف متصرف ہے، غیر متصرف نہیں ہے۔ باقی رہ گیا رافعتاً اور یہ خافضتاً، یہ دونوں حال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یعنی معنی اس کا ہوگا اذا کو جب مبتدا بنانا ہے نا تو آپ کہیں گے وقت وقوع الواقعات، وقت مرفوع ہو گیا، مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا اذا ہوا وقت رج الارض، یہ اس کے لیے خبر بن گئی۔ یہ درمیان میں کیا آ گیا؟ یہ جناب حال ہے کہ وہ وقت جو واقعہ کے واقع ہونے کا وقت ہے، در حالانکہ وہ بعض کو عزت دے دے گا، بعض کو ذلت دے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نظریہ پیش کیا ہے مولانا اخفش صاحب نے اور مولانا ابن جنی ابو الفتح نے، لیکن جمہور نحوی اس بات کے قائل ہوئے کہ نہ، اذا کبھی بھی ظرفیت سے باہر نہیں جاتا، ظرفیت سے باہر نہیں جاتا۔ آغا یہ حتی والی کہتے ہیں، توجہ کریں، ہم آپ کو خدمت میں عرض کرتے ہیں، غور ہے شاہ جی؟ کہتے ہیں حتی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، حتی جارہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت یہ حتی اسم پر داخل ہو، جس وقت اسم پر داخل ہو اس وقت جارہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت جملے پر داخل ہو اس وقت جارہ نہیں ہوتا۔ یہاں حتی اذا پر داخل نہیں ہے بلکہ حتی پورے جملے پر داخل ہے، اذا جاؤ پر، اذا جاؤ پر داخل ہوا ہے، پورے کا پورا داخل ہوا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ یہ کس میں داخل ہوا ہے؟ جملے پر داخل ہوا ہے۔ تو جب جملے پر داخل ہوا ہے تو اب حتی اس کو جر نہیں دے سکتا، جملے پر داخل ہوا ہے تو حتی اس کو جر نہیں دے سکتا، لہذا اذا حتی کا معمول نہیں ہے بلکہ اذا وہی جاؤ کا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ ثانیاً چلے فرض کر لیتے ہیں ہمیں یہ بات ہماری آپ نہیں مانتے، تو پھر بھی کیا ہوا ہے؟ جارہ ہی ہے نا،
تو جو فرما رہے ہیں نا جا رہا ہے، تو آپ عوامل کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ حرف جر ہے بمنزلت ظرف، ظرف کی منزلت پر ہے، گویا یہ بھی ظرف ہی ہے، گویا یہ بھی ظرف ہے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ باقی یہ جو آپ نے فرمایا ہے آیت کریمہ میں، تو غور فرمائیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ سب قاریوں نے اس کو منصوب نہیں پڑھا، کچھ قاریوں نے منصوب پڑھا ہے اور 4 قاریوں نے اس کو مرفوع پڑھ دیا ہے، لذا اذا جال احتمال باطل الاستدلال۔ ٹھیک ہے، جب احتمال آ گیا کہ یہ مرفوع ہے تو پھر آپ کا استدلال کیا ہو گیا؟ ہوا میں چلا گیا۔ ثانیہ، اب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ جناب والا اس کو ہم مرفوع پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اذا اولا جو ہے یہ ظرف ہے، کس کے لیے؟ واقعات کے لیے۔ کس کے لیے ظرف ہے؟ واقعات کے لیے۔ اور اذا ثانیہ اس سے بدل ہے، اذا ثانیہ اس سے بدل ہے، اور جس وقت 2 ظرف ہوں اور دونوں ظرفوں کا زمانہ ایک ہو تو اس وقت دوسرا ظرف پہلے ظرف سے بدل واقع ہو سکتا ہے، تو دونوں کا چونکہ زمانہ ایک ہے لہذا بدل واقع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا یہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، باقی یہ رہ گیا کہ جی اگر یہ ظرف ہیں تو پھر ان کا جواب کیا ہونا؟ تو جواب اس کا محذوف ہے، جواب اس کا محذوف ہے، اور خود کلام وہ اس جواب کے محذوف ہونے کو مستحسن قرار دے رہی ہے، اس لیے کہ جس وقت کلام میں طوالت پائی جاتی ہو، طول بن رہا ہو، تو اس وقت جواب شرط کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر یہی چونکہ مسئلہ ہے، لذا یہاں پر جواب قسم کو یہاں پر یعنی جواب شرط کو حذف کر دیا گیا۔ اصلی عبارت اس کی یوں ہے کہ یہ جو جواب ہم نے حذف کرنا ہے وہ اذائے ثانیہ کے بعد حذف ہونا ہے۔ کس کے بعد حذف ہونا ہے؟ اذائے ثانیہ کے بعد حذف ہونا ہے، اذائے اولا کے درمیان بعد نہیں ہونا، تاکہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان فاصلہ نہ آئے، وہ اذائے ثانیہ کے بعد ہوگا۔ وہ اصلی عبارت یوں ہو جائے گی کہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقتها قاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا انقسمتم اقساما۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ معذوف ہے جو جواب ہے پہلے اذا کا، اور معذوف ہے، اور اس کے حذف ہونے پر دلیل طوالت کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے طول ہونے کی وجہ سے ہم نے حذف کر دیا ہے۔ اور کیا بات کی طرف اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کہ اذا غیر غالبیہ، کہتے ہیں بعض اوقات اس میں استقبال نہیں پایا جاتا، بعض اوقات اس میں یعنی ظرفیت ہے، مانتے ہیں ظرف ہے، شرطیت بھی ہے لیکن استقبالیت نہیں ہے۔ جیسے پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جب استقبالیت نہیں ہے، استقبال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو ہے نا استقبال نہیں ہے تو پھر یہ ماضی ہے یا حال ہے، کہتے دونوں آ سکتے ہیں۔ ماضی کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ، یہ آیت کا شان نزول ہے کہ جس وقت رسول خدا ایک جنگ پہ نکلنے لگے تو رسول خدا نے کہا ہر ایک پہ جنگ پہ جانا واجب ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس غربت کی وجہ سے سواریاں نہیں تھیں، اسلحہ بھی نہیں تھا، زرہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سواریوں کا اہتمام کریں۔ ان افراد میں سے ایک نوجوان تھا جو اس کو جہاد پہ جانے کا بڑا شوق تھا، لیکن تھا غریب، اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی، اسلحہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، جو
جہاد کے لیے، جنگ پہ جانے کے لیے اسباب فراہم تھے وہ نہیں تھے، فراہم ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے۔ رسول خدا کے پاس آ کے یا رسول اللہ میں بڑا چاہتا ہوں، مجھے آپ جہاد پہ بھیج دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول خدا بسم اللہ چلو، نکلے میری مجبوری ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی تیرے اسباب فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے پاس بھی نہیں۔ تو وہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔ غربت کبھی کبھار بندے کو رلا دیتی ہے اس وقت جس وقت وہ اپنی انتہائی چاہت والی چیز کو حاصل کرنا چاہے اور وہ نہ کر سکے۔ جب روتا ہوا واپس چلا گیا تو اب آیت آئی، واقعہ پہلے ہو گیا نا، اور کیا نا بات کی طرف، واقعہ پہلے ہو گیا، آیت بعد میں آئی کہ جہاد واجب نہیں ہے عورتوں پر، بچوں پر، اور نہ ہی ان پر واجب ہے کہ جو آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کریں، اور آپ نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر میں آپ کو سواری فراہم کر سکوں، تولوا، وہ واپس گئے ہیں، وہ واپس مڑ گئے ہیں۔ کس حالت میں مڑے ہیں؟ اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو محل باس کیا ہے؟ محل باس اس میں ہے کہ ایذا، اس میں استقبال نہیں ہے، کیونکہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، بندہ رسول کے پاس آ چکا تھا، آ کے رسول سے جواب سن چکا تھا، سن کے روتا ہوا واپس جا چکا تھا، ماضی تھا۔ آیت اس کی ماضویت کو بیان کر رہی ہے، تو جو فرمائی ہے نا، لہذا اس میں ایذا میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، استقبال کا معنی نہیں پایا جاتا۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمیشہ یہ ظرف استقبال ہے زمان استقبال کے لیے، تو پھر غلط ہو گیا نا، اس میں ہمیشہ استقبال نہیں، ماضی کا معنی پایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ حال کے لیے آتا ہے، بعض اوقات کس کے لیے آتا ہے؟ حال کے لیے آتا ہے۔ یہ بحث ذرا لمبی ہو جائے گی، چونکہ اس کی 3-4 ترکیبیں کرنی ہیں، پھر ان کے جواب دینے ہیں، اور 11 بجے میٹنگ ہے، لہذا اتنا ہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ قیلا کا تخرج عن کل من الظرفیت، بعض اوقات خارج ہو جاتا ہے ایذا، تخرجو کا فاعل ایذا، کہ یعنی ضمیر ہے جو ایذا کی طرف لوٹ رہی ہے، کس سے؟ من الظرفیت والاستقبال و معنی الشرط، تینوں سے، بعض اوقات تینوں سے خالی۔ پہلے کی مثال اما الاول کے جہاں ظرفیت نہیں پائی جاتی، فزعمہ ابو الحسن فی قولہ تعالی، اس کا گمان کیا ابو الحسن نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ حتی اذا جاؤہا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ، اس جگہ تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں کیا ہے؟ سو کالا، اس نے علامہ اخفش نے، ابو الحسن نے کہا ہے کہ انا ایذا جر بہی حتی، جر بحتی، کہ یہاں پر تحقیق ایذا کو جر دیا جا رہا ہے حتی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وزعم ابو الفت فی آیت، اور ابو الفت نے گمان کیا اس آیت میں، اذا وقعت، سورہ واقعہ کی پہلی آیت میں، ٹھیک ہے، فی من نسبہ، اس بندے کے نزدیک جس نے نسب دیا کس کو؟ خافضتاً کو، رافعتاً کو، ٹھیک ہے۔ تو جو فرمائی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ان کا گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ ان اذا اولا مبتدا، پہلا جو ہے مبتدا ہے، والثانیۃ خبر، اور ثانی جو ہے وہ خبر ہے۔ یہ خافضتاً رافعتاً یہ منصوبین حالان، یہ دونوں منصوب جو ہے دونوں حال ہیں، ٹھیک ہے۔ المنصوبین مبتدا، حالان خبر۔ اب یہاں یہ نہ سوال کرنا مبتدا ہے، مرفوع ہے، مرفوع تو نہیں ہے، یہ تو مجرور واقع، منصوب واقع ہو گیا ہے۔ یہاں لفظ منصوبین جو ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوبین اس کی حکایت کر رہا ہے، تو جو فرما رہے ہیں نا، لہذا یہ لفظ خود یہاں پر مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔
کلیئر ہو گیا یہ نہیں شاہ جی؟ خود لفظ منصوبین جو ہے یہ مبتدا ہے جو اس کی حکایت کر رہا ہے، حالان اس سے خبر ہے۔ وَقَذَا جُمْلَةٌ لَيْسَ، یہی جملہ ہے جو بعد والا حال واقع ہے کہ جو لیسا کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَعْمُولُ لیہا، اور لیسا کا جو معمول ہے، دونوں معمول ہے وہ کیا ہے؟ لیسا لوقتہا، ٹھیک ہے، کاذبۃ، یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے۔ ومعنی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وقت وقوع الواقعۃ، واقعہ یعنی قیامت کے وقوع کے وقت، خافضۃ لقوم، یہ وقت کیا ہوگا؟ ایک قوم کو گرا دے گا، ورافعۃ للآخر، ایک قوم کو اٹھا دے گا۔ یہ وقت کیا ہے؟ ہوا وقت رج الارض، یہ وہی وقت ہے جس میں عرض جو ہے وہ لرز ہے۔ وَأَنْكَرَ الْجَمْهُورُ، جمہور نے اس انکار کیا کہ خروجہا عن الظرفیت، خروجہا عن الظرفیت، اس کے ظرفیت سے خارج ہونے کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وقالو، اس نے کہا ان حتی فی الآیت الاولی، کہ حتی آیت اولی میں کیا ہے؟ حرف ابتدا ہے، داخل الجملہ، جملہ پر داخل ہوا بے اثر رہا، پورے جملے پر، لا عمل لہا، اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو یہ جو ہے اولا، یعنی دوسرا جواب وہی بھی عرض کر دیا نا کہ اگر ہے بھی ہے تو جا رہی ہے نا۔ اب آگے آیت کے لیے وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے فَإِذَا الثَّانِيَةُ بَدْلٌ مِنَ الْأُولَى، اِذَا الثَّانِيَہ بدل ہے پہلے سے، اور پہلا کیا؟ پھر اولا ظرفون، اولا جو ہے وہ ظرف ہے، وجوابها معذوفون، اور اس کا جواب معذوف ہے، ٹھیک ہے؟ لفہم المعنی، کیونکہ معنی سمجھا جا رہا ہے۔ کہاں سے سمجھا جا رہا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ معنی بیان کر رہا ہے، یہ جملہ جو ہے اس جواب پہ دلالت کر رہا ہے، لہذا وہ معذوف ہے۔ وَحَسَّنَهُ طُولُ الْكَلَامِ، اور طول کلام اس حذف کو مستحسن قرار دے رہا ہے، طول کلام اس کو کیا کر رہا ہے؟ مستحسن قرار دے رہا ہے۔ وَتَقْدِيرُهُ، اس کی تقدیری عبارت کیا ہے؟ بعد اذا الثانیہ، اذا ثانیہ کے بعد، اذا اولیٰ کے بعد نہیں ہے، جواب معذوف ہے اذا ثانیہ کے بعد، کہ اصلی عبارت کیا ہے؟ ان قسمتم اقسامن، کہ پھر تمہیں تم تقسیم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کون تم ازواجن ثلاثہ، تم 3 گروہوں میں ہو جاؤ گے، کلیئر ہو گیا نا؟ وَأَمَّا ثَانِيَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ، ثانی جو ہے وہ 2 وجہوں پر ہے کہ جس میں استقبالیت نہیں پائی جاتی۔ احدہما، پہلی وجہ کیا ہے؟ ان تجیء للماضی، کہ وہ ماضی کے لیے آئے، کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ہی جہاد واجب ہے ان پر، کہ اذا ما آتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے ہیں، لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سواری فراہم کریں، قُلْتَ، آپ نے کہا، لا اجد ما احملکم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں جس پہ آپ کو سوار کر سکوں، تولوا، وہ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے؟ کس حالت میں گئے ہیں؟ اعینہم، یہ نہیں ہے بغلیں بجاتے نہیں گئے کہ شکر ہے جان چھوٹی، نہیں، روتے ہوئے، کہ ان کی آنکھوں میں تفیض من الدم، آنسو جاری تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں واقعہ پہلے ہو گیا ہے، اذا بعد میں آیا، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ماضی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔